والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات پڑھتے محمد دوستو عزیزو اللہ کے لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں دعا ہے مالک الملک آپ کا اس مجلس اعزا میں آنا قبول کرنا. جتنے قدم آپ اپنے گھر سے اپنی منزل سے اپنی جگہ سے لے آئے ہیں ذوالجلال والاکرام آپ کو قدم قدم کرنے کی اللہ کرنا. اور جن صاحبان نے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے. اس کا اجر و ثواب جو ہے ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے. اور جتنے ماشاءاللہ بزرگان اور رہن صاحبان اس دنیا سے چلے گئے جنہوں نے کوششیں کاوشیں کی مسجد بنائی بارگاہ بنائی اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے. انہیں مولا علی کی کچہری نصیب فرمائے. سرکار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کی شفاعت نصیب. اور جتنے نوجوان اب اس مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں امام بارگاہ کو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے بچوں کے ساتھ آباد اور خوشحال کرے. صلی اللہ محمد و آل محمد آواز بلند صلوات فرد محمد. میرا بیٹا پہلے بنیادی طور پر کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے. ماحول اس بات کا اتنا متقاضی نہیں ہے کہ میں لمبا موضوع آپ کے سامنے پڑھوں. بہرحال جتنی دیر بھی کچھ گزارشات عرض کروں آپ نے غور کریں گے تو آپ کے ذہن میں کوئی بات ہوگی. ورنہ کئی لوگ اٹینڈنس لگوانے آتے ہیں پتہ چل جائے یار فلانا بندہ آیا تھا. ایسے نہ ہو یار وہ پھر نہیں جائیں گے مجلس میں تو ناراض ہوں گے. ادھر میری طرف دیکھیں سے نہیں جائیں گے تو ناراض ہوں گے یار ہم نے مجلس کرائی پھت کرایا تو کیوں نہیں آئے. پھر اس کو راضی کرنا مشکل ہو جائے گا. لہذا کئی لوگ اٹینڈنس لگوانے آتے ہیں مجلس سننے نہیں آتے. لیکن مجھے پتہ ہے یہاں جتنے بیٹھے ہیں آل محمد کے حقدار بیٹھے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں آل محمد کا حقدار بنایا. اچھا ہمیں کوئی پیدا گھوڑا بنا دیتا ہے کوئی اور مخلوق بنا دیتا ہے کیا کرتا ہے کچھ نہیں کر سکتا. اس کی مہربانی ہے نا ہمیں انسان بنایا. جو پچھلے بیٹھے ہیں وہ توجہ نہیں کر رہے میں دیکھ رہا ہوں توجہ نہیں ہو رہی. اور کوئی مخلوق بنا دیتا ہے کیا کر سکتے تھے ہم نہیں. اللہ کی لاکھوں کروڑوں مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں انسانی شکل دی. ایسے اور یہ بات آپ غور سے سنیں. میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور انشاءاللہ کچھ آپ تک میسج پہنچا دے گا. یہ میرا طریقہ ہے. میں بزرگ میں بھی پڑھ رہا ہوں 7-8 سال سے مسلسل میرا طریقہ ہے. میں مجلس ایسے نہیں پڑھتا. مجلس کا مطلب ہے آپ تک کوئی بات پہنچا نہیں. 18,000 قسم کی مخلوق ہے میرا بیٹا. اس میں ملائکہ بھی ہیں حوریں بھی ہیں جنات بھی ہیں جانور بھی ہیں حشرات الارض بھی ہیں یہ درخت بھی ہیں نباتات بھی ہیں جمادات بھی ہیں آبی مخلوق بھی ہیں ہوائی مخلوق پرند چرند سارے اگر کٹھے کریں تو 18,000 مخلوق بنتی ہے. اللہ نے جائے قرآن پڑھیں تفسیریں پڑھیں کسی مخلوق کی عزت کے لیے اللہ نے قسمیں نہیں کھائیں. اللہ نے انسان تیری عزت کے لیے قرآن میں قسمیں کھائیں. تیری عزت کے لیے اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں. کیا فرمایا سنیے گا پوری توجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین.
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے کوہ طور کی قسم، اللہ کہتے ہیں مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم. آئے 4 قسمیں اللہ نے کھائیں، 4 قسمیں کھا کے اللہ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان میں نے تو تجھے اعلیٰ سے اعلیٰ بنایا. انسان میں نے تو تجھے بلند سے بلند بنایا. اب آپ کو اپنا مرتبہ سمجھ آیا؟ آپ جو ہم انسان بیٹھے ہیں، آپ کو اپنا مقام سمجھ میں آیا کہ اللہ نے آپ کے لیے قرآن میں قسمیں کھائی. ہم انسان بیٹھے ہیں، ہمارے لیے انسان ہے یا نہیں ہے یہ علیحدہ بات ہے. تو جو فرمانے اس سے میں بحث نہیں کرتا، اگر کروں گا تو پھر کوئی اور موقع انشاءاللہ دیکھیں گے. تو بہرحال انسان ہے یا نہیں ہے، بہرحال قسمیں اللہ نے کھائی، ٹھیک ہو گیا. قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا، دیکھیے گا جو صاحبان سنے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، اللہ نے تیرے رتبے کو بڑھانے کے لیے معصوم ملائکہ سے سجدہ کرایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تاکہ پتہ چلے کہ اس کا مقام کچھ اور ہے. بیٹا یہ دوسری بات بھی سمجھ آ گئی. پہلی بات یہ اللہ نے تیری عزت کے لیے قسمیں کھائی، پھر تیرے سامنے اللہ نے تیرے رتبے کو بڑھانے کے لیے معصوم ملائکہ سے سجدہ کروایا. آگے چلیں. اچھا کرے والا جناب مانو اللہ کام کرے وہ کہتے ہیں فرشتہ ہے، فرشتہ ایسے اس کو کہتے ہیں ایسی فرشتہ ہے. انسان سے نکال کے فرشتہ بنا دیتے ہیں، یعنی انسان سے نکال کے ایسی فرشتہ ہے. کسی بندے نے اس کا جواب دیا ہے، بہت ہی یعنی کہ اچھے انسان نے اس کا جواب شعر میں دیا ہے. کہتا ہے اب جو صاحب ذوق بیٹھے ہیں کیونکہ ہمیں بڑی بڑی جگہوں میں پڑھنا پڑتا ہے، تو خیر میں بھی اسی ماحول کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ میری بات اب تک پہنچے گی. اس نے بڑے اچھے سوڑے انداز میں کہا ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، مجھے تم فرشتہ نہ کہو، اس میں میری حقارت ہوتی ہے، میری بےزتی ہوتی ہے. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. میں تو وہ انسان ہوں کہ میرے سامنے ملائکہ نے سجدہ کیا اور آپ نے مجھے ملائکہ سے جو ہے نا وہ انسانوں سے نکال کر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے سمجھ میں آ جائے. یہ 2-3 باتیں آ گئی. آپ کی عزت کی خاطر اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی، آپ کے لیے معصوم ملائکہ کو جھٹلایا. آگے چلیں. اب جو غور کریں گے انشاءاللہ ان تک بات پہنچے گی اور یہ آپ تمام دنیا کو جا کر سنائیں گے بھی صحیح، مطلب وہ جو یاد ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ ہڑبڑ پتہ ہی نہ چلے پہلا لفظ کیا تھا دوسرا کیا تھا. یہ اتنے بات سمجھیں آپ کی عزت کے لیے اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی، معصوم ملائکہ سے سجدہ کروایا. معصوم ملائکہ جو گناہ نہیں کرتے، انسان تیری عزت کے لیے سجدہ کرو. آگے چلا. اللہ نے کہا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ دیکھیے گا میری طرف اور انسان میں نے تمام کائنات کی چیزیں تیرے لیے مسخر کر دی، تیرے تابع کر دی. یا اللہ کیا 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 تو نے ہمارے لیے؟ کہا یہ زمین کا فرش انسان میں نے تیرے لیے بچھایا، یہ آسمان کا شامیانہ انسان میں نے تیرے لیے تانا، یہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیں تیرے لیے ڈھانکی، یہ ستاروں کے گنبدیں انسان میں نے تیرے لیے سجائے. یہ انسان تو سانس لیتا ہے، ہوا تیرے لیے بنائی. انسان تجھے پیاس لگتی ہے، پانی تیرے لیے بنایا. انسان تجھے بھوک لگتی ہے، اناج تیرے لیے بنایا. انسان تو آرام کرنا چاہتا ہے، رات تیرے لیے بنائی. تو کام کرنا چاہتا ہے، دن تیرے لیے بنایا. تجھے مختلف وٹامنز کی ضرورت ہے، مختلف وٹامنز کے پھل اور ثمرات انسان میں نے تیرے لیے بنایا. توجہ جمعیت رہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. انسان چاہ کائنات کی جس چیز پر ہاتھ رکھ، تیرے لیے بنائی، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. میرا کائنات تیرے لیے بنائی، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا کہ تم میرا بن، شیطان کا نہ بن، مومن بن، منافق نہ بن. تو میرے دوستوں اللہ کی سب سے بڑی مہربانی پھر یہ ہے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے دیکھیے گا میری طرف 1,24,000 نبی بھیجے. ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے یا نہیں بھیجے؟ 1,24,000 آدم سے لے کر
خاتم المرسلین تک ہماری ہدایت کے لیے آئے۔ اب ہماری خوش نصیبی یہ ہے، جو پچھلے بیٹھے ہیں شاید وہ نہ سمجھیں یا سمجھیں، جو آپ اندر بیٹھے ہیں یہ توجہ کریں گے، ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے ہادی محمد مصطفیٰ دیا۔ ہاں، حضرت محمد مصطفیٰ جیسا ہادی دیا، جیسا ہادی ہمیں ملا اس جیسا ہادی کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ اتنا بات سمجھنے آگئی؟ جیسا نبی ہمارا نبی سونا ہے، اتنا عزت والا نبی ہمارا ہے، اتنا کسی کا نبی عزت والا نہیں۔ جتنا مقام ہمارے سونے نبی کا ہے، کسی نبی کا مقام نہیں ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ کہتا ہے میں نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ میرا محمد وہ ہے، نبی کلمہ پڑھتے تھے پھر میں نبوت دے دیتا تھا۔ اتنا مقام ہے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ شیعہ سنی کی تخصیص نہیں ہے، ہمارے ہادیوں رہبر بن کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے کہا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، میں نے محمد کو تمہارا ہادی بنا کر بھیجا، وَالدِّينِ الْحَقِّ، اور محمد کو دین حق دے کر بھیجا۔ اتنا پھر ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ محمد مصطفیٰ ہمارے ہادی بن گیا ہے اور دین حق لے کر آئے۔ یا اللہ یہ دین بھی دیا، ہادی بھی بنایا، اور دین کے ساتھ یہ صفت لگائی کہ محمد کو ہادی بنا کے بھیجا اور حق والا دین دے کے بھیجا۔ یا اللہ یہ حق والی صفت کیوں لگا دی؟ ایسے کہہ دے تو سچا دین دے کے بھیجا، لیکن یہ حق والی بات کیوں کی؟ اللہ نے کہا محمد اس لیے کی کہ تیرے جانے کے بعد کئی دین بن جائیں گے۔ نہیں ابھی تک تمہیں کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تیرے جانے کے بعد کئی دین بن جائیں گے۔ اب آنے والوں کو کیا پتا کہ محمد والا دین کس کے پاس ہے، وہ حق والا دین کس کے پاس ہے۔ اب ہم جو 1400 سال کے بعد آئے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ جو محمد مصطفیٰ دین لے کر آئے تھے وہ کس کے پاس ہے؟ تو اللہ کہتا ہے محمد ان کو اشارے سے سمجھاتا، اگر تیرے بعد تیرا دین حق والا دین اگر لینا چاہتے ہیں تو الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ حق علی سے جدا نہیں، علی حق سے جدا نہیں۔ توجہ فرما رہے نا؟ صرف اب دیکھیے میری طرف، اتنا نبی نے نہیں کہا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے۔ اگر کسی کو حق والا دین چاہیے تو علی کے دروازے پہ آئے، نہیں اتنا نہیں کہا، بلکہ رسول نے ہاتھ بلند کیے، ہاتھ اٹھا کے دعا کے، ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں اللہم اطر الحق کا الہ سما دار علی، یا اللہ حق کو ادھر موڑتا جا جہاں علی مڑتا جائے۔ حق کو ادھر موڑتا جا جہاں علی مڑتا جائے۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ہے علی کو ادھر موڑتا جا جہاں حق مڑتا جائے۔ ایسا کہہ سکتا تھا نا نبی، یا اللہ علی کو ادھر موڑتا جا جہاں حق مڑتا جائے، نہیں کہا یا اللہ حق کو ادھر موڑتا جا جہاں علی یعنی مڑتا جائے۔ اب اللہ نے علی کو امام بنایا، اور علی ہے بھی مطلق امام، علی امام ہے، اور حق کو ماموم بنایا۔ علی امام ہے، حق ماموم ہے، کہا جہاں جہاں علی پھرتے جائے حق کو ادھر پھیرتا جا۔ اب توجہ جملہ جو کہہ رہا ہوں وہ اسی وجہ سے پوری محنت کر کے آیا ہوں۔ اللہ کا بندہ نبی سوڑا کہہ رہا ہے جہاں جہاں علی مڑتا جائے وہاں حق مڑتا جائے گا۔ حق اصل میں ہوتا ہی وہی ہے جو علی کے پیچھے چلے۔ حق ہوتا ہی وہی ہے جو علی کے پیچھے چلے، جو علی کے آگے چلے گا وہ حق نہیں ہوگا، کوئی اور بلا ہوگا۔ سلمان پڑھنا محمد سن رہے بھی بھائی نا، سن رہے نا میری بات؟ میں آپ کہوں گا تو لگتا اچھے کھائیں گے، میرا تو پروگرام مدرسے سے پہلے اترنے کا نہیں ہے۔ تو میرا بیٹا بات توجہ سے، اللہم اطر الحق کا الہ سما دار علی، یا اللہ حق کو ادھر پھیرتا جا جہاں علی پھرتا جائے، اور حق ہوتا ہی وہی ہے جو علی کے پیچھے چلے۔
توجہ ہمارے آپ کو ہوتا ہی ہوئی ہے آگے چلے گا یا اب ہماری خوش نصیبی محمد مصطفیٰ جیسا سوڑا نبی شاید میں شاید کی بھئی ہے تو سوالہ رسول میں آنے چانگے کریں یہ پڑھیا پیچھے پریشان تھی میری اردو سمجھے اردو سمجھ آ جاتی ہے انڈیا کی 2.5 گھنٹے کی فلم سمجھ آ جاتی ہے اردو والی ساری یہ بھی آ جائے گی کوئی نہیں مطلب دی جان گونگے کو سمجھ آوے نہیں سنے بیٹھو تھوڑا سا دوسرے کروں شارتی کو آپ کے باشا نہ بولنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی اور آقا جتنا سونا نبی ہمیں ملا کسی کو نہیں ملا سنیے گا میں تسلی سے پڑھ رہا ہوں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اگر بند بھی ہو گیا تو میری آواز زیادہ ہے میں سنا سکتا ہوں پہلے کے دور میں جب پچھلا دور تھا کئی نبی کام کرتے تھے ایک وقت میں جس طرح ہم مولوی کرتے ہیں نا کوئی یونیورسٹی ایک مولوی کو لیتے کوئی جو لیتے کوئی فلانی جاتے ہیں کئی نبی ایک ٹائم میں کام کرتے تھے یہ بات سمجھیے گا پھر آگے داد دینا دے میری بات سمجھے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں نبی ہیں ٹھیک ہے اللہ نے ان کو بھیجا مصر میں فرعون کے پاس بھیجا فرعون کو جو ہے تبلیغ کر مصر میں فرعون کے پاس موسیٰ اس نے قتل کا پروگرام بنایا کسی نے آ کر بتایا موسیٰ تیرے قتل کا پروگرام بن گیا لہذا ادھر سے جا تو ہجرت کر اب حضرت موسیٰ ہجرت کر کے گئے آگے مدائن میں حضرت شعیب بیٹھے تھے یعنی حضرت شعیب مدائن کے نبی حضرت موسیٰ مصر کے نبی ٹھیک ہے یہ 2 علاقے 2 نبی یعنی اسی طرح ایک وقت میں کئی نبی کام کرتے تھے حضرت موسیٰ مصر کے نبی حضرت شعیب مدائن کے نبی حضرت ابراہیم شام کے نبی حضرت زکریا فلسطین کے نبی کوئی کسی علاقے کا نبی سن رہے ہیں نا ہاں یوں کیوں نہ کہوں کوئی مصر کا نبی کوئی مدائن کا نبی کوئی شام کا نبی کوئی فلسطین کا نبی کوئی کسی شہر کا نبی کوئی کسی ملک کا نبی کوئی کسی خطے کا نبی کوئی کسی بستی کا نبی کوئی کسی گاؤں کا نبی کوئی کسی قصبے کا نبی کوئی کسی علاقے کا نبی لیکن خدا کی قسم شیعہ سنی مسلمان بھائی جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے ہمارا نبی کسی مصر کا نبی نہیں ہے ہمارا نبی مدائن کا نبی نہیں ہے ہمارا نبی کسی شہر کا نبی نہیں ہے ہمارا نبی کسی ملک کا نبی نہیں ہے ہمارے نبی کے لیے اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محمد ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا عالمین کوئی رنجہ دی گھوڑ دی زمین دن آئے ہی زمین کچھ عالمین کھیسو عالمین ہے کیا سنتے بیٹھو نا موبائل ایسی ظالم ہے ذکر حسین عبادت ہے ایسا حکم ہے میں دیتے ہیں جنابوں میں کر ذکر حسین چھوڑ دیتے سے ایک بیماری ہے کہ ہند کو اپنے سر تلہ چاڑو جا رہا تو تاری عبادت کی خراب کی رہے بلا کیا فائدہ تیرا مجلس سے باہر دا ہی ظالم شاہ کو بند کرتے رہا کیا کرنا ہے بولے تو نہ تو پریشان تھے میں چھوڑ لگے توجہ فرما رہے نا اب کیا ہے جناب حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ عالمین کوئی یہ علاقے نا اب میں دوسری آیت پڑھوں گا آپ کو پتہ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے یہ اللہ نے اپنے لیے آیت پڑھے بیان کی حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے ٹھیک ہے یا اللہ ہم نے مان لیا اور اپنے حبیب کے لیے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یا اللہ لفظ دونوں ایک ہی ہیں اپنے لیے بھی لفظ عالمین اپنے حبیب کے لیے بھی لفظ عالمین اب جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ میرا ساتھ دیں گے اپنے لیے بھی لفظ عالمین اپنے حبیب کے لیے بھی لفظ عالمین اپنے لیے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین
اپنے حبیب کے لیے کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یا اللہ ہمیں کیا پہچانا چاہتا ہے؟ اسا کو سمجھاؤں کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جنہیں گز سے ودر محمد بن نبوت کو نہ پڑھ واسطے، ان کو میں جواب دے رہا ہوں کہ میرا محمد کہاں تک کا نبی ہے؟ میں رب العالمین ہوں، میرا محمد رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں تک میری ربوبیت جا رہی ہے محمد کی رسالت ساتھ جا رہی ہے۔ جہاں تک میری ربوبیت وہاں تک میرے محمد کی رسالت جا رہی ہے۔ تو دوستو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے نبی ہے، تو زیادہ زمین ناپ دن سے ولا سمندر ناپ، کراچی سے لے کر پورا سعودی عرب پتہ دنیا میں کہاں تک سمندر ناپ لے فارغ ہو جا تو پھر آسمان ناپ، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پھر تجھے پتا چلے کہ میرا محمد کہاں تک کا نبی ہے۔ تو جو اتنے تک بات سمجھ آتی نا، اب آگے چلیں دوستو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دے آگے مقصد پر اللہ نے کیا کیا؟ اکیلا نہیں بھیجا، فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، محمد ہم نے قرآن کو تیرے دل پہ اتارا۔ اکیلا نہیں بھیجا، قرآن بھی ساتھ دے کے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے قرآن بھی لے کر آئے۔ اب کیا ہوتا ہے ایسے قرآن والا ساکت تے چھتری دے رکھ چھڑے سفیر تے اونچی جگہ پہ، نہ کنڈ ہو نہ پٹھی ہو، بے ادبی نہ ہو، قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے نا، اور رکھتے بھی ہیں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بے ادبی نہ ہو۔ اللہ نے اس قرآن کو محمد مصطفیٰ کے دل پہ اتارا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ آپ اتنے عقل مند ہیں اور ان دونوں کے علاقے کے لوگوں کہ آپ قرآن رکھتے ہیں تو اونچی جگہ پہ، اللہ کی نگاہ میں کائنات میں اگر کوئی بلند جگہ ہے تو قلب محمد مصطفیٰ ہے۔ محمد دل ہے جتنا اللہ قرآن رکھتے ہیں، اور قرآن دوسری جگہ پاک جگہ پہ رکھتے ہیں۔ کون سی جگہ پہ؟ پاک جگہ پہ۔ جب یہ طے ہو گیا کہ قرآن پاک ہے، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن تو سوائے پاک اور طاہر کے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آپ بغیر وضو کے ادھر بیٹھ کر دیکھنا بیٹا، بغیر وضو کے آپ قرآن شریف کی عبادت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ قرآن پاک ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ بات غور سے سنیے گا، یہ جو علی علیہ السلام کے نام کے جو یہ پہنتے لاکٹ، یا علی مدد لاکٹ، یا حسین، یا غازی عباس، لاکٹ ہوتے ہیں، اور ادھر بھی وہ کڑے بھی ہوتے ہیں، انگوٹھوں پہ بھی ناد علی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ پہن، تجھے روکتا کوئی نہیں ہے، لیکن جس طرح قرآن پاک ہے اس طرح علی کا نام بھی پاک ہے۔ اس طرح قرآن پاک ہے، علی کا نام بھی پاک ہے، کیونکہ القرآن و علی و علی و مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو وضو کر کے پھر پہن لائٹر تاکہ تیرا جسم نجس نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اگر پہنتا ہے تو پھر ذمہ داری بھی نبھا، ورنہ بے ادبی نہ کر، علی علی ہے، بے ادبی نہ کر، میرے مولا کے نام کی بے ادبی نہ کر۔ اگر پہنتا ہے تو باوضو رہے، کیونکہ جتنا علی پاک ہے اتنا ہی قرآن پاک، جتنا قرآن بلند ہے اتنا علی بلند، جتنا قرآن شریف ہے اتنا علی شریف ہے، جتنا قرآن کریم ہے اتنا علی بھی کریم ہے، جتنا قرآن عرفہ ہے اتنا علی بھی عرفہ ہے۔ شرط ہے علی، اور اس قرآن میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قرآن کی عبارت کے چھونے کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، اور علی سے محبت کے لیے خون کا پاک ہونا شرط ہے۔ جسم کا پاک ہونا، قرآن سے بات لگائیں گے، جسم کا پاک ہونا شرط ہے، اور علی کا محبت کے لیے خون کا پاک ہونا شرط ہے، کہ جس کے اندر پاک خون نہیں ہوگا اسے علی سے محبت نہیں۔ پاک تو نہیں رہنا، ایک اونچی صلوات پڑھیں گے، تھوڑا سا میں سانس لیں۔ سنیے گا، میں آ گیا مقصد تک۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل پہ قرآن اترا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. تم قرآن رکھتے ہو اونچی جگہ پہ، اللہ کے نزدیک اگر کائنات میں اونچی جگہ ہے تو قلب محمد مصطفیٰ ہے. تم جگہ پہ پاک جگہ پہ قرآن رکھتے ہو، پلیت جگہ پہ قرآن نہیں رکھا جاتا. تیرے اندر اتنی عقل ہے کہ قرآن رکھے تو پاک جگہ پہ رکھتا ہے. اللہ کی نگاہ میں کائنات میں اگر کوئی پاک جگہ ہے تو قلب محمد مصطفیٰ ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اے محمد ہم نے قرآن کو تیرے دل پہ اترا. اب تو نہیں نہیں آپ تھک رہے ہیں میرے خیال میں نے چھوڑنا نہیں ہے، بس آگیا پیغام میں نے دے دیا. آگیا جو پیغام قرآن شریف کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن وہ ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. جیڑا ہی دے شک کرے سے ہوں دے نطفے شک کے جاتے. توجہ فرما رہے نا، اس میں شک نہیں کرنا. لا ریب ہے، قرآن میں کوئی شک نہیں کرنا. اچھا بھئی قرآن لا ریب تو سلسلہ اب آگے کیا کرے؟ قرآن شریف لا ریب ہے اور اللہ نے اسے محمد مصطفیٰ کے دل پہ اتارا. پہلے صفحے پہ لا ریب فیہ. اگلی آیت کیا ہے؟ ھدی للمتقین. نہیں ابھی آپ ادھر ادھر دیکھ لیں پھر میں بات کروں. قرآن کسی ایرے غیر نتھو خیرے کو ہدایت نہیں کرتا. اور رندوں کے گوشت کے مومنوں اور ارد گرد کے مومنوں سنو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن ایرے غیرے کو ہدایت نہیں کرے گا. کہے کو کرے دے ہدایت بھائی؟ متقین کو. اصحاب الحدیث اذان چکھے لو. اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہدو ان امیر المومنین و امام بولو تو صحیح ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ علی کسی ایرے غیرے کا نتھو غیرے کا امام نہیں ہے. علی بھی متقی صاحب تقوی کا امام. ادھر بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن بھی متقین کو ہدایت کرتا ہے، علی بھی متقین کا امام ہے. سن قرآن سے پڑھ کے سن، اس کو سمجھ بھی صحیح. مسلمانی مومنی تو والا سن کے سمجھ بھی صحیح. علی بھی ایرے غیرے کا امام نہیں ہے، متقین کا امام ہے. جس کو قرآن لفٹ نہیں کراتا اس کو علی لفٹ نہیں کراتا. آگے چلے. اللہ کہے با اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. جنت ایسا ہر کے واسطے نہ سے سجائی صاحب تقوی متقین کے لیے سجائی. گال تو اوکھی آ گیا بولتے بیٹھو. یعنی کہ قرآن ھدی للمتقین، علی امام المتقین اور اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ کہتا ہے اگلی سنو انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ کہنا میں ایرے غیرے کی خیر خیراتی قبول کو نہ کرے سا. صاحب تقوی دی. میں جلدی کریں کہ جو پچھو بادل جمعی آمدے پچھو ماشاءاللہ اچھا تو دھواؤں ڈالتے روز تیار کیا کرانا ہے گناہ دھوئیں دے پر روز سن دے بیٹھو نا. اب میرا بیٹا ادھر دیکھئے گا. قرآن ھدی للمتقین، علی امام المتقین، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، انما یتقبل اللہ من المتقین. اس سارے چیزیں جو متقی واسطے ہیں، متقی تقوی اکھیدے کہتے ہیں. سنتے بیٹھو ہے نا، آسان کرنا ہے. وہ متقی کون ہو گئے؟ جہاں دل تقوی ہو گئے. یہ تقوی کیا بلا ہے یار؟ سب کو سمجھتا نہیں پہنتی. وہ تقوی ہے کیا؟ اور میں تو آسان مثال دے سا تو تقوی سمجھ آوے سے. سارے زمیندار بیٹھو، ایک نال ایک کٹ پیچھا جریب پیچھا جتنا بھی پیے زمین بنی پئی انہیں تو صاحب کڑک کرا دی. چھٹی کڑک سارا کچھ وی آئی پی طریقے نال کڑک تھی. لیکن ایک پاسا جڑا تھوڑا جا ایک خراب تھا، اتنا فصل نہ نکتی. یا سارا ایک کٹ نکل آیا بہترین، ساری وی آئی پی کڑک نکتی کھڑی. ایک کونا جڑا وہ نہ نکتا. میں پوچھا خان صاحب کو، وہ خان صاحب ایک کونا کیوں نہیں نکلیا؟ یہ کیوں نہیں نکلا؟ وہ تو سارا بہترین نکلا ہوا ہے، ساری گندم اچھی نکلی ہوئی ہے. یہ کھونا کیوں نہیں نکلا بھائی؟ کہتے ہیں یہ کلر ہے.
اب میں نے جملہ کہہ دیا ہے، یار جو ہے نا کلر ہے، اس وجہ سے یہ پسند نہیں ہوئی. یار یہ کیسا کلر ہے؟ ایک کھاد کٹھے کھا دیئے، پانی کٹھے پیتے، یہ سارے چیزیں کٹھے کھاون دیتے ہیں مرلے آ کام دے کہم دے ہے والا آسمانے دے آ سننا بھی نہیں ہے نا. سارے کام تو کٹھے کیے. جب فصل دینے کا ٹائم آیا ایک کلر ہے دھوڑ سے چاہیے فصل دینے اندر کلر ہے ہی وجہ تو فصل نہیں دیتی. اللہ کا بندہ متقی ہوں کو کہنے جہد دل جی کلر نہ ہوئے انہیں بیٹھو جانا جہد دل جی کلر علی بیماری نہ ہوئے. قرآن ہوں کو ہدایت کرے سے جہد دل جی کلر نہ ہوئے. یہ زمین واسطے فصل دیوڑ واسطے زرخیز ہوڑ شرطے یہ ہدایت واسطے قرآن دی متقی ہوڑ شرطے. صلوات پڑھنا سوڑی محمد والے محمد نے پریشان تھی کو ماحول عجیب تھی ہے. ختم کر دی میں نے بات ختم کر دی. حیران نہیں ہونا کیونکہ مقصد دیا ہے تو میں نے بات آپ کو کمل کر دینی ہے. تو میرا بیٹا تقویٰ کہتے ہیں جو بندہ صاحب تقویٰ ہے اس کا دل تب قبول کرے گا جب اس کے اندر کلر والی بیماری زمین کے واسطے زرخیز ہونے شرط ہے. اگر ہدایت چاہنے کا والا اپنے دل کو ٹھیک کر اپنے دل کو اپنے اندر کو ٹھیک کر اللہ نے قرآن ہدایت کریں یا نہیں کریں. ختم بات ادھر میری مکمل ہو رہی ہے. بس چھوڑے گا کچھ نہیں ہے چھوڑے بیٹھے آپ بیٹھ جائیں میری بات سنیں چھوڑے آپ. صلوات پڑھنا محمد والے محمد پر بابا حرام دینے آ جائیں ادھر آگے تھوڑے آگے دیتی ہو کوئی نہیں بابا آگے دیتی ہو یار آج میں ٹھک کرے نا تو خدمت ہے آگے دے چھوڑ چھوڑا زمین چنبال فلک چنبال میں چنبال کل محمد